إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل سورہ بقرہ کا آغاز کیا تھا جس میں سورہ بقرہ کی فضیلت ہم پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے. اور اس میں کون بتائے گا کیا کیا فضیلتیں پڑھی تھیں ہم نے کل؟ جلدی سے میں بتاؤں گی ایک ایک کر کے. جی شمسا. ہاں جی، سورۃ البقرہ روشن سورت ہے، قرآن کی سب سے عظیم آیت اس میں آیت الکرسی ہے. اس کے بعد اس سورت میں یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ کو پڑھنا باعث برکت اور چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور اس سورت کو پڑھنے سے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. اور اس سورت کی تلاوت سے فرشتوں کے وقت فرشتوں کا اور سکینت کا نازل ہوتا ہے، یہ آفات سے کفایت ہو جاتی ہے. جادوگر اس کے پڑھنے والے پر قابو نہیں پا سکتا. جادوگر. اچھا، یہ مفہوم آپ نے سارے اس طرح سے نوٹ کیے. اور کوئی اور بتائے گا؟ اس کے اندر جو عظیم آیت ہے قرآن کی سب سے عظیم آیت، وہ آیت کون سی ہے؟ میم آیت الکرسی. آیت الکرسی ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ. اس کے بعد کیا تھا کہ دو صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو ایک چمکتی ہوئی صورتیں قرآن پاک کی، اور یہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو یہ انسان کو ایک جھنڈ کی طرح، ایک بادل کی طرح سایہ فراہم کریں گی جو اپنے پڑھنے والوں کو، کے جھنڈ کی طرح یا پھر دو بدلیوں کی طرح اس کے آگے آگے چلیں گی اور حشر کے میدان میں اس پر سایہ کریں گی. ان کو نام یہ دیا گیا تھا زہراوین، دو چمکتی. زہراوین، ہاں جی، زہراوین، دو چمکتی ہوئی صورتیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ یہ سنام القرآن اور ذروت القرآن بھی انہیں کہتے ہیں، یعنی سنام اونٹ کی کوہان کو کہتے ہیں نا جو پرومیننٹ ہوتی ہے. تو یہ بہت پرومیننٹ اس معاملے میں ہے کہ اس میں سب ڈوز اینڈ ڈونٹس اور تقریباً بہت احکامات اس میں آ جاتے ہیں. اور مدنی ہونے کی وجہ سے، چونکہ یہ مدنی صورت ہے، زیادہ تر حصہ ہجرت کے بعد یہ نازل ہوا تھا اور اس دور میں، تو اس میں نا خطاب جو کیا گیا ہے وہ بیسیکلی یہود سے کیا ہوا ہے، بٹ آئینہ ہمیں دکھایا گیا ہے، اور موضوعات بھی اس میں وہی ہوں گے، تمدنی اور معاشرتی اور معاشی اجتماعی معاملہ. اچھا چلیں، اب سدرا نے یہ بات کی تو ایک سوال اور پوچھ لیتی ہوں. مکی صورتوں کے بنیادی بتا دیں. ان کا موضوع تھا عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، اور مکہ میں اس کے ساتھ ساتھ انفرادی اور اخلاقی تربیت بھی کی گئی. ان کی انفرادی اخلاقی تربیت کی گئی. سارا کچھ صحیح سے. اچھا جی، الحمدللہ. اچھا، اس کی ایک فضیلت جو ہے وہ اور ہے، اور وہ ہے آخری دو آیات. سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیات آمن الرسول سے لے کر آخر تک پڑھ کے سوتا ہے رات کو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں جو رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس کو، ان دو آیات کو رات بھر حفاظت کی دعا بھی کہا جاتا ہے. پھر یہ جو دو آیات ہیں آخری، ان کے ساتھ مانگی گئی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی فضیلت میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا. سورت کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم جو ہیں یہ حروف مقطعات ہیں، اور قرآن مجید میں 29 صورتیں ایسی ہیں جس میں 29 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے کیا گیا ہے.
ٹھیک ہے. اور یہ کیوں آتے ہیں حروف مقطعات، اس کے بارے میں بہت ساری آراء موجود ہیں. تفقہی کلاس میں جب تک آپ جائیں گے انشاءاللہ تو پھر ہم تھوڑا سا جب اس کو زیادہ ڈیپلی پڑھیں گے تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کس کی کون کون سی رائے ہے. لیکن یہاں چونکہ ہمارا موضوع تزکیہ ہے تو ہم بہت زیادہ آراء میں نہیں جائیں گے. مختصر سا میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. بعض علماء نے اس کو اللہ کے نام کہا ہے، بعض نے ان کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کہا ہے، خاص طور پر یاسین اور طٰہٰ کو. بعض جو ہیں انہوں نے یہ رائے دی ہے کہ یہ عرب کا طریقہ تھا، دور جاہلیت کی شاعری میں جو ہے وہ اس کا تذکرہ ملتا ہے. اور لوگوں کو جب کسی بات کی طرف متوجہ کرنا ہوتا تھا تو ان کو ایسے الفاظ بول کر متوجہ کیا جاتا تھا تاکہ وہ بات سننا شروع کر دیں. اس کی یہ رائے کیوں سمجھ آتی ہے؟ ایک تو یہ کہ شاعری میں پائے جاتے ہیں، دوسری یہ کہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ حروف مقطعات قرآن کے مشرکین نے مکہ کے سامنے پڑھے تو انہوں نے کبھی اس بات کا اعتراض نہیں کیا کہ یہ کیا تم رینڈم حروف بولتے ہو ہمارے سامنے، یہ تم ایسے توڑ توڑ کے حروف بولتے ہو، یہ کیا ہے؟ چلو باقی آگے بات کی تو سمجھ آ رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ تو ہر بات پہ اعتراض کرتے تھے نا، تو ایسا کوئی اعتراض ان کا رجسٹرڈ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب میں یہ رواج موجود تھا، وہ ایسے حروف کو استعمال کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر جب فردر علماء نے تھوڑی سی تحقیق کی اور اپنی اپنے علم کے مطابق رائے کا اظہار کیا، تو ایک رائے جو سب سے زیادہ بہترین ہے اور سب سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے وہ یہ کہ ابن تیمیہ نے جیسے کہ ذکر کیا کہ 29 جو صورتیں ہیں ان میں حروف مقطعات سے آغاز کیا گیا ہے، اور اس کے فوراً بعد اللہ کی کتاب یعنی قرآن کا ذکر آیا ہے. حروف مقطعات کا جہاں بھی ذکر آیا ہے تو فوراً بعد الکتاب کا، قرآن کریم کا ذکر آیا ہے. تو یہ گویا عرب کے ان لوگوں کے لیے ایک کھلا چیلنج تھا کہ دیکھو یہ حروف ہیں، جیسے یہاں پر کیا ہے الف لام میم، اسی طرح اور کون کون سے حروف مقطعات ہوتے ہیں؟ جلدی جلدی بتائیے. خالی نون، خالی صاد، ٹھیک ہے. تو رینڈملی مختلف، ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر. یہ سارے حروف جو ہیں یہ رینڈم الگ الگ پڑھے جانے والے حروف ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن انہی حروف کو ایسے بہترین اسلوب میں جوڑ کر ایسی زبردست کتاب جو ہے وہ نازل کرنا صرف اللہ ہی کا کام تھا، کوئی اور ایسا کر نہیں سکا. اس لیے آپ دیکھیں کہ اس کے لیے بار بار چیلنج کیا گیا. قرآن کریم میں 3 بار جو ہے وہ چیلنج آتا ہے کہ آپ بنا کے دکھا دو ایسے. یہی حروف ہے نا، یہی حروف ہے ہجا، تم بھی استعمال کرتے ہو اپنی زبان میں، بول چال میں، تو تم بھی ایسا کلام بنا کے دکھا دو. کوشش بھی کی کرنے والوں نے لیکن ناکام ہوئے. تو حروف مقطعات کے کوئی معنی ہے نہیں، نہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ہیں اور نہ ان کے کوئی معنی ہے. کیونکہ صحابہ کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا کرتے تھے قرآن تو وہ سمم بکمن بن کے نہیں سنتے تھے اور نہ ہر بات کے اوپر سر ڈھونڈتے رہتے تھے. وہ سوال کرتے تھے، وہ پوچھتے تھے اچھا یہ بات ہے تو اس کا کیا مطلب ہے. جیسے ابھی میں نے کل آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ تمہارے اندر وہن آ جائے گا. تب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جی بالکل صحیح ہے وہن آ جائے گا. انہوں نے کہتے وہن کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایکسپلین کریں نا، بتائیں ہمیں کہ وہ کیا ہوتا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ویسے بائی دا وے کیا ہوتا ہے وہن؟ کل میں نے بتایا تھا دنیا سے محبت اور مرنے کا خوف، دنیا سے محبت اور آخرت کی دنیا سے محبت اور موت سے خوف. تو صحابہ کرام اگر ان حروف مقطعات کا کوئی معنی ہوتا تو پھر جتنا زیادہ، جیسے 29 صورتوں میں یہ آئے ہیں تو لازماً صحابہ کرام کے اقوال یا مستند احادیث موجود ہوتی ان کے معنوں کے بارے میں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں یہ بالکل خاموشی پائی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس کے معنی کے بارے میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ہی نہیں. اور اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ وہ یوز ٹو تھے ایسے الفاظ سننے کے، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ان کی شاعری میں بھی پائے جاتے ہیں. جب کسی کو متوجہ کرنا ہوتا ہے تو ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں.
मैडम एक बात बताऊं मैं? जी हाँ, आप कहते हैं कि इसका मानी नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में उलमा है, उन्होंने बुजुर्गों है, उन्होंने कहते हैं कि इसका मानी है, लेकिन आम लोग और सहाबा किराम किसी भी नहीं जानती है, सिर्फ अल्लाह जानते हैं और उसका रसूल जानती है। देखें, ये बात ये वही है, अगर इसका मानी उन्होंने हमें बताना होता तो वो बता देते। तो अगर इसके मानी हैं और अल्लाह ही बेहतर जानता है, जाहिर है अल्लाह जानते हैं, या अल्लाह ताला ने अगर अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो वो जानते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम, इसलिए हम खुद नहीं कह सकते कि इसके ये मानी है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी ने कहा कि अलिफ से मुराद अल्लाह है, लाम से मुराद जिब्रील है और मीम से मुराद मोहम्मद है। तो यहाँ अलिफ लाम मीम का मतलब ये हो गया कि अल्लाह ने जिब्रील के जरिए मोहम्मद पर किताब उतारी। तो ये सिर्फ लोगों के अकवाल हैं, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि इसके कोई मानी हमें नहीं बताए गए, ना सहाबा किराम ने पूछे और ना हमें पता है, ठीक है। इसलिए इनके अंदर हम बहस नहीं करेंगे, ना हम किसी के कॉल को नकल करेंगे, क्योंकि अंबिया के बाद जितने भी अकवाल होते हैं उनके अंदर अगर वो तस्दीक शुदा नहीं है नबी से, तो फिर कोई भी उसमें गलती का एहतमाल हो सकता है। ऐसे अकवाल तो मौजूद हैं बहुत सारे, लेकिन हम उसमें से किसी को भी कंसिडर नहीं करेंगे, सवाए इसके कि जो हमें एक तारीखी सबूत मिलता है कि एक गोया अल्लाह ताला ने ये हरूफ बताए और उसके आगे किताब का जिक्र किया, क्योंकि खास तौर पर जहां 29 सूरतों में इसका जिक्र आया है, 29 सूरज में हरूफ मुक़त्तिआत के फौरन बाद कुरान का जिक्र आया, अल किताब का जिक्र आया। तो इसका मतलब जो हमें समझ आ रही है वो यही है कि देखें, ये इन्हीं हरूफ से बनी हुई कलाम है और ये एक मौजज़ा है जिसने आजिज कर दिया सबको, और कोई भी इन्हीं हरूफ से इस तरह का कोई कलाम बना नहीं सका। ज़ालिकल किताब, ज़ालिका ये, अल किताबु किताब है, ला नहीं, रईबा कोई शक, फी ही इसमें, हुदन हदायत है, लिल मुत्तकीन मुत्तकीन के लिए। ज़ालिका इसम इशारा बईद है, इसम इशारा हम पढ़ेंगे, अभी हम अस्मा पढ़ेंगे ना, जब इसम की काइंस पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उसके अंदर हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ज़ालिका इसम इशारा बईद है, उसका मतलब होता है वो, वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, वाहिद मुज़क्कर के लिए, लेकिन यहाँ इसका तर्जुमा जो है वो ये किया गया है। और इसकी बुनियादी वजह ये है कि इस जैसे हम कह देते हैं ना, एक सिंगुलर को उर्दू में क्या कहते हैं, तुम, लेकिन हम क्या कहते हैं अदब के साथ आप, ठीक है, तो आप कह देते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली अदब का तकाजा है, कुरान करीम का अदब है कि उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हाजा कहने की बजाय यहाँ पर ज़ालिका कहा। एक और बात इसकी जो समझ आती है वो ये है कि चूंकि ओरिजिनली कुरान जो है वो लौहे महफूज में था, और जैसे आप प्लीज सब अपने माइक म्यूट रखा करें, कोशिश किया करें, ठीक है। जैसे सूरह बुरूज में आते हैं ना, बल हुआ कुरान मजीद फी लौह महफूज, ठीक है। तो लौह महफूज कहाँ है, 7वें आसमान पर है, ठीक है। तो वो यहाँ नहीं है, हाजा नहीं, तो ये गोया उस कुरान की तरफ इशारा किया गया, वो कुरान, ठीक है। तो लेकिन ये सिर्फ गोया मुफस्सिरीन की आरा है इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि यहाँ ज़ालिका क्यों आया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, इस फरमाया है कि ज़ालिकल किताबु, ये वो किताब है। हाजा आ सकता था, लेकिन ज़ालिका लेकर आने की बुनियादी ये दो वजूहात जो है मुफस्सिरीन ने बयान की हैं। ला रैब फी, जिसमें कोई शक नहीं है। रैब कहते हैं ऐसे शक को जो दिल में कोई खिलजान पैदा कर दे, कोई बेचैनी पैदा कर दे, ठीक है। तो ये ऐसी किताब है जिसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं की गई जिससे इंसान के अंदर किसी किस्म की कोई बेचैनी आ जाए कि ओहो, कोई क्वेश्चन मार्क आ जाए, ये क्या बात हुई, ये ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। इसमें जितनी भी बातें की गई हैं, जितनी भी, चाहे वो उसका ताल्लुक जो है वो साइंसेस से हो, चाहे उसका ताल्लुक सोशल साइंसेस से यानी माशरत से हो, या उसका ताल्लुक जो है हिस्ट्री से हो, कुछ भी
ایسا نہیں ہے جو سمجھ نہ آ سکے. ٹھیک ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی جنتر منتر نہیں دیے گئے، کوئی ایسی مافوق الفطرت، کچھ سپر نیچرل باتیں نہیں کی گئیں کہ اگر ہم اس کو پڑھتے تو ہمارے اندر کوشچن مارکس آتے کہ یہ کیسے ہو سکتا اور یہ کیا ہوا اور یہ کیوں کر ہوا. بلکہ یہ تو شکوک کو دور کرنے والی کتاب، یہ تو ہمارے اندر سے جو مختلف معاملات میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہوتے ہیں انسان کے اندر، اس کو دور کرتی ہے. مثلا جیسے کرسچن جو ہیں وہ ٹرینٹی کے قائل ہیں، عقیدہ تثلیث کے، تین وہ بناتے ہیں، وہ خدا، بیٹا اور روح القدس. ٹھیک ہے، تین وہ قرآن کریم میں جب سورہ مائدہ ہم پڑھیں گے تو پھر ہم اس میں پڑھیں گے پھر تفصیل سے اس کو کہ کیا ہے. لیکن اب وہ شک پیدا کر رہے ہیں نا کہ کون خدا ہے، کون، اور بیٹا بھی اگر خدا ہے تو اپنے ہی وہ کہتے ہیں کہ وہ خود بھی خدا ہے اور خدا کا بیٹا بھی ہے. اچھا، تو خود خدا تھا پھر خدا کا بیٹا تھا تو پھر سولی کیسے چڑھ گیا، پھر مر کیسے گیا؟ بہت سارے سوال اس میں پیدا ہوتے ہیں. یوزلی جو کرسچنس جو ہیں ریورٹ ہوتے ہیں، اسلام کی طرف آتے ہیں، وہ اس ٹرینٹی کے جو شکوک و شبہات ہیں اس کی وجہ سے آتے ہیں. آپ کبھی ریورٹس کے وہ سنیں نا انٹرویوز، تو وہ اس میں خاص طور پہ جو ان کے پریسٹ ہوتے ہیں، راہب ہوتے ہیں، اور یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے جو ریسرچ کرتا ہے دین کے اوپر، ورنہ عوام تو بس جو بتاتے جاتے ہیں ان کے لیڈر، ریلیجس لیڈر، چاہے وہ مسلم ہیں چاہے وہ نان مسلم ہے، وہ بس سر دھنتے رہتے ہیں اس پہ. عوام کا تو یہ کام. لیکن جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، تو وہ پھر ان کے دماغ میں کوشچن مارک پیدا ہوتی ہے کہ جی یہ کیا بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور اگر وہ خود ہی خدا ہے، خود ہی بخشنے والا ہے، تو پھر بخشش کرنے کے لیے سولی چڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خود بھی بخش سکتا تھا. ٹھیک ہے، ویسے ہی معاف کر دیتا. تو یہ بہت سارے سوالات یہ مختلف ریورٹس کے منہ سے جو سنے ہوئے، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. تو قرآن کریم ان شکوک و شبہات کو رفع کرتا ہے، ان کو دور کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ہمارے دل میں کوئی شک شبہ پیدا کرے، وہ ان شکوک و شبہات کو الگ کرتا ہے. اچھا، اور کیا سوال ہوتے ہیں عام طور پہ لوگوں کے دماغ میں، ذہن میں دین کو لے کے؟ مثلا اگر کسی کی زندگی میں بہت مشکلات ہیں تو اس کے دماغ میں آتا ہے وائی می، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، میرے ساتھ ہی کیوں یہ ظلم ہوا، میں ہی کیوں یتیم پیدا ہو گیا، میں ہی کیوں جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ باتیں سننی مجھے پڑ گئی، میری ہی جاب کیوں چلی گئی، میرا ہی یہ کیوں ہو گیا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو گیا. ٹھیک ہے، اب قرآن اس کا جواب کیا دیتا ہے؟ قرآن اس شک کو کیسے رفع کرتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے آپ کو کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ایک امتحان ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس میں تو ہر کوئی پیپر دینے آیا، تو کسی کا پرچہ جو ہے وہ اس نوعیت کا ہے کہ وہ یتیم پیدا ہوا، اور کسی کا پرچہ اس نوعیت کا ہے کہ وہ سونے کا چمچہ لے کے منہ میں پیدا ہوا. تو یہ تو سارا پیپر ہے، پرچہ ہے. تو اس اصل میں تو یہ زندگی نہیں ہے، اصل زندگی تو اس کے بعد شروع ہوگی. تو وہ جو کوشچن مارک دماغ میں آ رہے ہوتے ہیں یہ اس شک کو دور کرتے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جو شکوک پیدا نہیں کرتی بلکہ شکوک کو رفع کرتی ہے، دور کرتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے جو کانٹینٹس ہیں، کانٹینٹس یعنی اس کے جو موضوعات ہیں، سب سے بڑی چیز اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سب کے سب جو ہیں اپنی جگہ مستند ہیں. مثلا بائبل جو ہے اس میں بے شمار اختلافی روایات پائی جاتی ہیں. کوئی بھی کرسچن جو ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بائبل کے اندر جو ہے وہ اختلافی روایات نہیں ہیں، اور یا یہ کہ وہ یہ کہے کہ یہ جو باتیں انبیاء سے منسوب کی گئی ہیں بائبل کے اندر یہ انبیاء نے ہی کہی تھی. ان کے پاس کوئی اس چیز کی دلیل نہیں ہے. خود ان کی جو آپ نے سنا ہوگا یوسف اسٹس کا نام،
माशाल्लाह वो एक प्रीस्ट थे और फिर वो ही बिकेम मुस्लिम और बहुत जबरदस्त स्पीकर हैं। तो वो बताते हैं कि जब उन्होंने अपने चूंकि वो बहुत ज्यादा जो है वो पुरजोश किस्म के मुबल्लिग थे ईसाइयत के, तो कहते हैं वो उनका जो बिजनेस पार्टनर था मुस्लिम, उसको लेकर वो बैठ गए, वो यूसुफ और उनके वालिद उनके घर में लेके बैठ गए और उनको ईसाइयत की तबलीग करना शुरू की। तो कहते हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा फिर आप दिखाइए, बाइबल दिखाइए। तो कहते हैं मैंने अपना वर्जन निकाला, मेरे फादर ने अपना निकाला। पता है कि उनका जो लेटेस्ट वर्जन है किंग, कौन सा वर्जन है, किसी के जहन में है? मेरे जहन से एकदम से स्किप हो गया नाम। बहरहाल वो वर्जन जो है लेटेस्ट उनका, तो उन्होंने उनके वालिद ने वो निकाल लिया, उन्होंने पुराने वाला। तो उनका ये क्या, अच्छा आप किस बात पर यकीन रखते हैं? वो दोनों खुद ही शर्मिंदा हो गए, कहते हैं हम बाप बेटा दोनों शर्मिंदा हो गए कि अब किस बाइबल को उनके आगे रखें। तो उन्होंने, जो उनके बिजनेस पार्टनर थे, उन्होंने कुरान निकाल के उनके सामने रखा, पॉकेट कुरान था उनके पास। कहते हैं हम तो इस पे ईमान रखते हैं। कहते हैं अच्छा ये इसका सेकंड वर्जन कौन सा है? सेकंड वर्जन तो कोई नहीं है। अच्छा थर्ड वर्जन कौन सा है? अच्छा ये कब लिखा गया? ये तो यही है, सिर्फ यही है और ये महफूज है और ये सरासर ज़ेर ज़बर पेश के साथ वही है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ था। और फिर यूसुफ कहते हैं कि मैंने इस कुरान को पढ़ना शुरू किया, ये एक चीज मुझे इस कुरान की तरफ लेकर आई कि इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई हुई, किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं है। तो वो उन्होंने कुरान का मुताला किया और वो सब मुसलमान हो गए, वो भी और उनकी वाइफ भी। तो इसके अंदर किसी किस्म की ऐसी इख्तलाफी बात नहीं। खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में ही कुरान के मिन जानिब अल्लाह होने के लिए यही दलील दी है कि अगर क्या ये कुरान के अंदर गौर फिक्र नहीं करते, अगर ये किसी गैर अल्लाह की तरफ से होता तो इसके अंदर बहुत सारे इख्तलाफात होते, बहुत सारे इख्तलाफात होते। कुरान करीम कितने अरसे में नाजिल हुआ, कौन बताएगा? आयशा आबिद आप बताएंगी बेटा, आपको पता है? 23 साल 23 साल years है ना, 23 years। 23 साल का जो अरसा होता है उसमें जब कोई एक इंसान बात करता है, आप अपने आप को देखें ना, जो जिनकी एज मतलब ज्यादा है, तो वो देखेंगे अगर पिछले 23 साल में वो देख सके, झांक सके, तो वो देखेंगे कि उनके कितने नजरियात बदले, उनकी कितनी सोच जो है वो बदल गई है मुख्तलिफ चीजों के बारे में। कभी एक राय थी, आज वो समझते हैं उसको, अपनी राय को वो गलत करार देते हैं, वो कोई दूसरी राय देते हैं। ऐसे ही है ना, 23 साल एक बहुत तवील अरसा होता है। लेकिन कुरान करीम के नजूल में इन 23 सालों में भी कहीं पर कुरान के अंदर इख्तिलाफ नहीं पाया जाता। तो ये कुरान का जो एजाज है, जिसका मुज्जा होना है, उसकी एक दलील है कि ये गैर अल्लाह की तरफ से नहीं है। अगर होता तो लाजमन कहीं ना कहीं इख्तिलाफ आता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मौजुआती या मालूमाती या किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ जरूर आता। जैसे होता क्या है आमतौर पर, जब आप साइंस आपको एक बात बताती है, फिर क्या होता है, कुछ अरसे बाद वो खुद ही उसकी फर्दर तहकीक करते हैं और फिर उसको निगेट कर देते हैं, उसका इनकार कर देते हैं। नहीं ये बात ऐसे नहीं थी, ये तो ऐसे साबित हुई है, फलां थेरी गलत थी, अब ये थेरी सही है। ऐसे ही है ना। तो कुरान करीम का तो मामला ऐसा नहीं है, उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई बात ऐसी हो जिसमें इख्तिलाफ पाया जाए। इसी तरह आप देखें कि हिंदुओं की जो किताब है जैसे गीता है, तो गीता जो है वो मुकालमा है एक जो कृष्ण ने अर्जुन से किया और जंग के दौरान, ठीक है, और उसको बाद में फिर उन्होंने रामायण में शामिल कर लिया और उसका पार्ट बना दिया। इसी तरह जो बुद्धा की गौतम बुद्ध से मंसूब अकवाल हैं, जो उनकी किताबें हैं, तो उसमें भी कोई ये दावा नहीं कर सकता कि वाकई ये गौतम बुद्ध के अपने जो हैं वो बयानात हैं। कोई ये नहीं बता सकता, क्योंकि कोई भी किताब, किसी भी मजहब की किताब उस दौर में उस वक्त रिटन फॉर्म में सेव नहीं हुई थी जिस तरह कुरान करीम सेव हुआ। तो इसके जो मौजूआत है ना, उसके अंदर भी किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं पाया जाता। जी सिद्रा। हाँ जी, ये जैसे क्रिश्चियंस की जो बुक्स है ना, इसमें बरनबास एक है, वो तो बिल्कुल जाली है, वो तो बरनबास कैरेक्टर पे है, उन्होंने खुद ही बनाई है। मैं ये पूछना, और हाँ वो जो अभी आप पूछ रही थी वो किंग जेम्स वर्जन है, बिल्कुल न्यू वर्जन है। किंग जेम्स है ना? हाँ जी, वो न्यू वर्जन है। बट मैं ये कह रही हूँ, देखिए इन्हें पता भी है
یہ ہمارے پاپس اور گاسپلز نے ہی یہ بنائی ہیں یہ بکس، انہیں پتہ ہے تو پھر یہ لوگ بلیو کیوں نہیں کرتے؟ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ کتنے سارے مسلمان ایسے ہیں جنہیں پتہ ہے کہ قرآن کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ سچ ہے، پھر وہ کیوں نہیں اس پہ عمل کرتے؟ اب آپ مجھے بتاؤ وجہ، خود ہی بتاؤ. پیچھے آپ نے پورا قرآن پڑھا اور یہ بتاؤ بار بار ہم نے. ان کے تعصب ہیں جو انہوں نے نا تعصب کی پٹیاں ہیں، کچھ اپنے آباء و اجداد سے محبتیں، کچھ اپنی ٹریڈیشن رسومات سے محبتیں، تو وہ پھر اس وجہ سے نا جب یہ تضاد میں آ جاتے ہیں اللہ کے احکامات تو پھر وہ پریفر ان کو کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتے. جی عائشہ عابد آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بیٹا؟ میں نے یہ کوشچن کرنا تھا، میرے دماغ میں ہے کہ باقی جو تورات انجیل اور زبور ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں نازل ہوئی ہیں، تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ میں نے خود لیا ہے، یہ ہے اس کا مطلب جس میں باقی بکس میں چینجز لاتے ہیں. ہاں جی، قرآن میں چینجز نہیں نا ہو سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی. اصل میں بات پتہ کیا ہے، پہلی جو کتابیں تھی نا جو پہلے انبیاء پہ نازل ہوئی تھی وہ خاص اقوام کے لیے نازل ہوئی تھی. جیسے تورات جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی بنی اسرائیل کے لیے، ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے تھے. اسی طرح صحف ابراہیم تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لیے تھے. اسی طرح انجیل حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی وہ ان کے فالوورز کے لیے تھی، وہ ایک محدود زمانے کے لیے تھی. لیکن قرآن کریم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ آخری نبی پر نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو اب یہ کافۃ للناس ہے نا، سارے انسانوں کے لیے ہے. تو اب تا قیامت کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی شریعت نہیں آئے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل محفوظ کر دیا. ٹھیک ہے، تو پہلی جو کتابیں تھیں وہ چونکہ پرٹیکولر ان اقوام کے لیے تھیں تو ان اقوام کے حوالے کر دی گئیں، اور انہوں نے پھر اس کے ساتھ یہ کیا جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اگر وہ مانی انہوں نے لفظی تحریف بھی کی، لفظی طور پہ بھی اس میں تبدیلیاں کی، آیات کو چھپا بھی دیا، اور جہاں وہ لفظی تحریف میں ناکام ہو گئے وہاں انہوں نے تفسیروں کے اندر معنوی تحریفیں کر دی. اور معنوی تحریف کی تو خیر قرآن میں بھی لوگوں نے کافی کوشش کی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ اس کا خود ذمہ لیا ہے نا، تو اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ محفوظ ہے. اور جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا رہے گا جو لوگوں کو صحیح بات کا علم جو ہے وہ دیتا رہے گا، یعنی قرآن اور سنت کا، وہ اس کے اوپر قائم رہے گا. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ ہر دور میں اٹھاتے رہتے ہیں. جب دین میں بہت زیادہ بدعات شامل ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا ریفارمر اٹھتا ہے، جیسے مجدد الافسانی کا ذکر آتا ہے، شاہ ولی اللہ کا ذکر آتا ہے، تو یہ لوگ اٹھتے ہیں اور پھر یہ دین کو ریوائو کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو جو ہے وہ سیدھی طرف لے کر آتے ہیں. جو وہ دین کے اندر آلودگیاں شامل ہو جاتی ہیں معنوی طور پر وہ پھر اس کو رفع کرتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرآن کی حفاظت کا ایک طریقہ ہے. اچھا، اس کے بعد پھر قرآن کے اندر جو اور معلومات ہیں وہ ہیں ہسٹوریکل. ٹھیک ہے، ہسٹوریکل جو ہسٹری سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے جو اس کے اندر دی گئی ہے، تو اس میں آپ دیکھیے کہ خود مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے اس پہ گواہ بنایا کہ یہ دیکھو یہ تمہارے راستے کی بستی ہیں اور تم اس میں سے گزرتے ہو اور تم ان کے حالات سے واقف ہو. تو یہ وہ چیزیں ہیں اور بہت ساری ایسی بھی معلومات جیسے حضرت یوسف کے بارے میں سورہ یوسف میں. اب حضرت یوسف جو تھے ان کا تعلق عرب کے علاقے سے نہیں تھا، ان کے علاقے سے نہیں تھا، مکہ کے لوگ نہیں جانتے تھے ان کے قصے کے بارے میں، لیکن بنی اسرائیل سے چونکہ وہ تھے، حضرت یوسف بنی اسرائیل میں سے تھے، تو یہود نے یہ کوشچن ریز کیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں کہ نہیں. تو انہوں نے مشرکین مکہ سے کہا کہ آپ یہ سوال پوچھیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچ گئے. تو ہسٹوریکلی بھی اس کے اندر جو معلومات ہیں اس پر بھی کبھی بھی کسی نے کوشچن مارک نہیں اٹھایا اس دور میں بھی کہ یہ غلط ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. پھر اسی طرح قرآن کریم کے اندر جو انفارمیشن دی گئی ہیں، جو معلومات فراہم کی گئی ہیں، مثال کے طور پر شہد کی مکھی. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے کہ ایک طویل عرصے تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو نر مکھی ہے، میل بی ہے، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، بی کا جو ہوتا ہے ڈرون، وہ بناتا ہے شہد، لیکن
وقت کے ساتھ ساتھ جب تحقیق ہوئی تو پھر پتا چلا کہ یہ تو مادہ مکھی بناتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نحل میں مادہ مکھی کو مخاطب کیا ہے، بس لکی، ٹھیک ہے، سارے مونس کے سیرے آئے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ یہ مادہ مکھی ہے۔ تو انفارمیشن کے اعتبار سے بھی جس طرح جیسے جیسے سائنس جو ہے وہ اپنی پرفیکشن کی طرف جا رہی ہے، تحقیق یہ ثابت کر رہی ہے کہ قرآن کریم کے اندر جتنی بھی انفارمیشنز ہیں وہ ساری کی ساری درست ہیں۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ سائنٹیفک جو انفارمیشن قرآن کے اندر دی گئی، مثال کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کانتا رتقا ففتقناہما، جو آسمان اور زمین تھے یہ پہلے جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا۔ تو یہ بگ بینگ تھیوری آپ کے میرا خیال ہے ارلی 90s میں آئی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے قرآن کریم میں 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کی زبان سے جو امی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوا دی، ان کی زبان سے پتہ لگی، بتا دیا۔ تو قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو جس انسان کو اس رستے کی طرف لے کر جاتی ہے جو اس کے دل کو کھول دیتا ہے۔ تو قرآن کریم میں آتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر ہمارا ذکر ہے، فیہ ذکرکم، انسانوں سے خطاب کرتی ہے یہ کتاب، اور اس میں ہمارے مسائل کا حل موجود ہے، اس میں ہمیں ایڈریس کیا گیا ہے۔ جی بالکل، بلیک ہول کا بھی ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے، بلیک ہول جو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ڈسکور ہوئے ہیں اس کا بھی ذکر آیا ہے، اس میں من ادبار النجوم، ٹھیک ہے، جہاں پر ان کے پلٹنے کی جگہ ہے ستاروں کی۔ تو اس طرح انشاءاللہ العزیز اسی نہج پر ہمارا جو اس کلاس کا پیٹرن ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ اسی طرح سائنٹیفکلی بھی اور باقی بھی تزکیہ کے اس کے اسپیکٹ کے ساتھ ہم اس کو سیکھیں گے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور شروع میں آپ دیکھیے الف لام میم، اگر ہم دیکھیں تو اب یہ ساری انفارمیشن جو اس کتاب میں دی گئی ہے انہی حروف کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر اس کتاب کو ہمارے لیے محفوظ کر دیا ہے، ہمارے لیے اتارا ہے۔ تو کوئی اور ہے جو ان الفاظ کو استعمال کر کے، ان حروف کو استعمال کر کے ایسی اوتھینٹک کتاب، ایسا اوتھینٹک مٹیریل فراہم کر سکے؟ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اب اس کتاب کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو سب سے پہلی آیت جو ہے وہ یہاں پر یہی ہے کہ یہ کتاب کیوں نازل کی گئی ہے، اس کتاب کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ ہدی للمتقین، تاکہ اس سے متقین ہدایت حاصل کریں۔ یہ کتاب ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے، یہ کتاب ایک ایسا نقشہ ہے جو ہمیں جنت تک لے جائے گا۔ قرآن کریم میں ہدی للناس بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، قرآن جو ہے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہدی للمتقین، لیکن ایک اور جگہ آتا ہے ہدی للناس، ٹھیک ہے، اور پھر وبینات من الہدی، قرآن کریم میں ہدایت کو کھولنے والی جو بینات ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ ایک تو یہ آپ کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، پھر یہ آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس راستے کے اوپر چلنا کیسے ہے، آپ کی ایسی تربیت کرتا ہے، انسان کی ایسی تربیت کرتا ہے کہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو میں نے ہدایت مانگی تھی پیچھے سورہ فاتحہ میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ نے اب بتا دیا کہ دیکھو یہ کتاب ہے، یہ قرآن ہے، فرام دا ویری نیکسٹ پیج اب یہ وہ راستہ ہے جو تم نے مانگا ہے، یہ میں نے تمہارے لیے رکھ دیا۔ تو یہ ہدایت ہے، سراسر ہدایت ہے، اور اس کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ اس کے ذریعے ہدایت لیں۔ اچھا، جب بار بار میں ایک لفظ بولتی ہوں ہدایت ہدایت، ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ میم سیدھا رہنمائی، سیدھا رستہ، رہنمائی، ٹھیک ہے،
رہنمائی کا مطلب کیا ہے کہ صحیح اور غلط کی پہچان. ٹھیک ہے. رہنمائی مطلب یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کیا چیز درست ہے اور کیا چیز غلط ہے، عقیدے میں بھی، افعال میں بھی، حتیٰ کہ خیالات میں بھی، نظریات میں بھی، ہر چیز میں یہ واضح کر دیتا ہے کہ کیا چیز درست ہے، کیا چیز غلط ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے. اس لیے قرآن کریم کو الفرقان بھی کہا گیا ہے. تو قرآن ویسے تو ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، ٹھیک ہے، ہدی للناس. لیکن یہاں خاص طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب شروع میں ہم نے دعا کی کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو خاص طور پر یہاں پر کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدی للمتقین، اس سے ہدایت ملے گی، یہ رہنمائی کرے گا، یہ صحیح غلط کی پہچان سکھائے گا، یہ برائی سے بچنا سکھائے گا، بھلائی کے راستے پر چلنے کے لیے طریقے سکھائے گا. لیکن کس کو؟ جو متقی ہیں. یہاں ہدی للناس سے متقین کو ممتاز کر دیا گیا ہے. ممتاز میں ان کو الگ کر کے ان کو ایڈریس کیا گیا ہے. کیوں؟ دیکھیں اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے ایک مجمع ہے نا، مجمع میں ایک ٹیچر جو ہے وہ ایک بات سکھا رہے ہیں، کلاس ہے، ٹھیک ہے، کلاس میں ٹیچر کچھ پڑھا رہے ہیں، تو اس میں سے اب سننے والے جو 50-60 اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے ہر ایک کیا ایک جیسا علم سیکھتا ہے؟ کیا ایک جیسا اس پر عمل کرتا ہے؟ بتائیں. نہیں کرتا نا. کیا فرق ہوتا ہے؟ 50-60 لڑکوں کی کلاس کو جب ایک ہی لیکچر دیا جا رہا ہے تو آؤٹ پٹ میں کیا کیا فرق ہوگا؟ اپنی سوچ اور سمجھ کا، ہر کوئی اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق اس کو لیتا ہے. نیت کو ہر ایک اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق لے گا. گڈ، ماشاءاللہ جی. اور نیت کے مطابق اپنی ہوگا. نیت کے مطابق لے گا. وہ وہاں بیٹھا کیا، بعض لوگ اسکول کالج کیوں جاتے ہیں؟ صرف ٹائم پاس کرنے. یونیورسٹی کیوں جاتے ہیں؟ صرف ٹائم پاس کرنے. تو اپنے ارادے اور نیت کے مطابق لے گا. اور اللہ کی توفیق بھی اس میں آئے گی نا. اللہ کی توفیق، جس کو اللہ توفیق دے گا وہ جس کو اللہ نے توفیق دی ہوگی. یاد ہے کہ توفیق ایسی نہیں مل جاتی، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، مانگنی پڑتی ہے. گڈ. اور اپنی کوشش اور محنت کے مطابق حاصل کرے گا. اپنی کوشش کے مطابق حاصل کرے گا. گڈ، ماشاء اللہ، اللہ بارک علمک جی. اور ایک پوائنٹ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں چاہ رہی ہوں آپ میں سے کوئی بتائیں. اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق، اپنی سوری انٹرسٹ کے حساب سے، اپنی دلچسپی کے اعتبار سے. گڈ، ماشاء اللہ. چلے اب میں کے اعتبار سے، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، یہ ساری چیزیں ماشاءاللہ آپ نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا. یہ ڈفرینٹ آؤٹ پٹس آئیں گی جو ایک ہی کلاس میں سے آئیں گی. ان میں سے ایک وہ ہوگا، کوئی وہ لوگ ہوں گے جو اپنے گول کے اعتبار سے اس کو لیں گے. کلاس میں ایسے بچے بھی ہوں گے جن کا گول یہ ہوگا کہ میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کرنی، جس کا گول یہ ہوگا کہ میں نے برے مارکس، برے گریڈز نہیں لینے، جس کا گول یہ ہوگا کہ میں نے فلاں ٹائٹلز ون کرنے. تو اس کی کوشش پھر کیسی ہوگی؟ باقی سب سے زیادہ ہوگی. جس کا جتنا بڑا گول ہوگا، جتنا بڑا مقصد ہوگا، وہ اسی مقصد کے ساتھ اس کو لے گا نا. تو اس مقصد کے پیچھے ماشاءاللہ آپ نے جتنی باتیں کی نا وہ ساری اس کے اندر کور ہو جاتی ہیں. اس کی نیت بھی، اس کی صلاحیت کو بروئے کار لانا، اس کی دلچسپی، کیونکہ جب گول بڑا ہوگا، مقصد بڑا ہوگا اس کا، تو ظاہر ہے اس کے پیچھے اس کی نیت ہوگی. نیت کے ساتھ پھر وہ اپنی ساری صلاحیتیں بروئے کار لائے گا. اور پھر یہ کہ وہ اس کے لیے اللہ سے توفیق بھی مانگے گا، اپنے حساب سے اس کو اپنے آپ کو پالش بھی کرنے کی کوشش کرے گا، اپنی کمیوں کو کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، وہ سارا کچھ کرے گا. تو یہ فرق ہے یہاں پر کہ ہدایت تو سب انسانوں کے لیے ہے اس میں،
لیکن ہدایت حاصل وہ کرتے ہیں جو جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں. متقی کون ہوتے ہیں؟ متقی کا روٹ کیا ہے؟ واو قاف یا. وقایا جو ہے، وقایا کا مطلب ہوتا ہے بچنا. ٹھیک ہے، تو جو اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتا ہے، جو جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم میں ہدایت ہے. ہدن جو ہے اس کے معنی میں جو ہے وہ محبت اور شفقت بھی آ جاتی ہے. یعنی قرآن کریم جو ہے وہ جو رہنمائی کرتا ہے تو وہ کسی ڈنڈے کے زور پہ نہیں کرتا. بیسکلی اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں جتنے بھی احکامات دیے ہیں، جتنی بھی معلومات دی ہیں ہمیں، جو بھی اس کے اندر انفارمیشن اور ساری اس کے اندر ابھی جیسے ہم نے پڑھا کہ ماضی اور مستقبل کے بارے میں جو کچھ بھی ہے، ان سب کے اندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندے کے لیے جو ہے وہ محبت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بیسکلی یہ چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ برے انجام سے اپنے آپ کو بچا لے، وہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لے. تو یہ جو ہدایت ہے یہ اسی کو ملے گی جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے. تو متقی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی کے کاموں سے بچتا ہے. کس لیے بچتا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچتا ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے، وقایا کہتے ہیں کسی سزا کے ڈر سے اپنے آپ کو کسی چیز سے بچانا. ٹھیک ہے، وقایا کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ کس طرح بچنا؟ کیونکہ بچنے کے لیے اور بھی بہت سارے الفاظ آتے ہیں عربی میں، لیکن متقین یا وقایا کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ وقایا اس لیے یہاں پر استعمال ہوا کیونکہ برائی کی سزا سے اصل میں ڈر لگ رہا ہے. تو برائی کی سزا سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو برائی سے بچانا. تو یہ اس کے دو حصے ہوں گے، تقویٰ کے دو حصے ہوں گے. ایک یہ کہ انسان جہنم کی آگ سے ڈرتا ہوا اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچائے، اور دوسرا حصہ اس کا یہ ہوگا پھر کہ وہ اللہ کو خوش کرنے کے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں جلدی کریں. ٹھیک ہے، تو متقی کے اندر دو خصوصیات ہوتی ہیں. وہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی ناراضگی سے بچتا ہے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ شخص جس کا گول یہ ہے، جس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، راضی کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اللہ کی رحمت کا حقدار بننا ہے، جنت کا حقدار بننا ہے، اس کو قرآن کریم سے ہدایت ملے گی. اب یہاں پر تھوڑی دیر رک جاتے ہیں، رک کے تھوڑا ہم اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے ہیں. ہم قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہیں؟ ہم اپنی زندگیوں کو قرآن کے ذریعے خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، یا یہ کہ ہم بس کسی کے مارے بندے آ جاتے ہیں کلاس میں، یا پھر یہ کہ ہمارا دل ہے کہ بس مجھے سمجھ آ جائے قرآن، یا یہ کہ میری تجوید صحیح ہو جائے، یا یہ کہ میں ایک اچھی قاریہ بن جاؤں، لوگ میری قرات سنیں، میں بس خوبصورتی سے قرآن پڑھ لوں. جب ہم قرآن کلاس کی دعوت دیتے نا، شروع سے میرا یہ تجربہ رہا ہے، تو موسٹلی خواتین جب آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں میں چاہتی ہوں میرا بس قرآن صحیح ہو جائے، قرآن میں جو میری غلطیاں ہیں پڑھنے میں وہ دور ہو جائیں. تو میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ اتنی چھوٹی نیت لے کے کیوں کام شروع کر رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ بھی ضروری ہے، لازمی ہے، سب سے پہلا کام ہی یہی کرنا ہے کہ قرآن کو درست طریقے سے پڑھنا ہے، لیکن آپ یہ نیت لے کے کیوں نہیں قرآن کھول رہے کہ میں نے اس سے ہدایت لینی ہے، میں نے اس کے ذریعے اپنے آپ کو سنوارنا ہے؟ تو یہ چیز بہت میٹر کرے گی. قرآن جو ہے یہ ایک سمندر ہے، یہ ایک خزانہ ہے، یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کے پاس ہم جتنا ظرف لے کے جائیں گے نا، اپنا جتنا برتن لے کر جائیں گے،
उतना ही इससे खैर हासिल करके आएंगे। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अब क्या नियत लेके इसके पास जा रहे हैं। हम इससे सिर्फ करात सीखने जा रहे हैं तो हम सिर्फ करात सीखेंगे। अगर हम सिर्फ अपनी तजवीद की इस्लाह चाहते हैं, सिर्फ अपनी लिए चाहते हैं, तो सिर्फ हम उतना ही सीखेंगे। अगर हम ये चाहते हैं मैं खुद तजवीद सीख लूं और मैं आगे तजवीद सिखाऊं, तो फिर हम सिर्फ उतना ही सीखेंगे। अगर मैं चाहती हूं कि मैं इससे तफसीर पढ़ लूं, मुझे इसके लफ्जी मानी याद हो जाए और मुझे इसकी तफसीर आ जाए, तो ऐसा ही होगा। मुझे इसके लफ्जी मानी याद हो जाएंगे और मुझे इसकी तफसीर आ जाएगी। इसके शाने नजूल पता चल जाएंगे, सूरतों के जमाने नजूल पता चल जाएंगे, फिर इसके अंदर आयात जो आई हैं उनकी सारी तफसील पता चल जाएगी, तो बस पता चल जाएगी। और अगर मैं इसको इसलिए पढ़ती हूं कि मैंने इसमें से अपनी इस्लाह करनी है, कद अफलहा मन तज़क्का, फलाह उसको मिलती है जो अपना तज़किया कर लेता है। तो मैंने कुरान के जरिए तज़किया करना है अपना, मैंने मुफलिहून में शामिल होना है, मैंने अब फलाह पानी है, मैंने आग से बच के जन्नत में जाना है, तो फिर मुझे ये सब कुछ इससे मिलेगा। फिर ये कुरान मेरा एक ऐसा दोस्त बन जाएगा जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे रहनुमाई करेगा। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह हदीस हमने बारहा पढ़ी कि ये कुरान अल्लाह की रस्सी है। जैसे आता ना कुरान करीम में कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तो ये हब्लुल्लाह जो है वो ये कुरान है। इसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में और दूसरा सिरा इसके पढ़ने वाले के हाथ में होता है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इस हब्लुल्लाह को कैसे पकड़ते हैं और किस नियत से पकड़ते हैं और क्या गोल सेट करते हैं अपना, और किस नियत के साथ, किस इरादे के साथ इस कुरान का सफर का आगाज करते हैं। जो जिस तरह हम जाएंगे इससे हासिल करना चाहेंगे, उसको हम उसी तरह हासिल कर सकेंगे। जैसे कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि वअताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुम व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तहसूहा, कि जो कुछ भी तुम्हें मिलता है, जो कुछ भी तुमने सवाल किया अल्लाह ताला से, वो सब कुछ अल्लाह ताला तुम्हें देता है, लेकिन जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दे रखा है तुम उसको गिन भी नहीं सकते। तो कुरान करीम जो है ये ऐसी एक अल्लाह की नेमत है कि इसके खजानों को तो आप समेटते रहें, समेटते रहें, समेटते रहें, और इंसान खत्म हो जाएगा, वो खजाने खत्म नहीं होंगे। तो अब हम एक मुंह बना लें, माइंड मैप बना लें अपना कि हम इस कुरान से क्या हासिल करना चाहते हैं। हिदायत हासिल करने के लिए इसको जानना जरूरी है, इसको समझना जरूरी है, और फिर उसके ऊपर अमल करना जरूरी है, और उस अमल के पीछे फिर उस पर अमल करना जो है वो यही कुरान हमारे लिए आसान बनाएगा। उसमें अपनी नीयत को खालिस रखना, उसमें दरपेश मसाइल का सामना करना, उसमें से जो एनर्जी चाहिए हमें, जो तवानाई चाहिए इस सीधे रास्ते पर चलने के लिए, वो भी हमें कुरान ही देगा। मैंने बताया ना, एक ऐसा दोस्त बन जाएगा जो आपका हाथ पकड़ के आपको लेके चलेगा इस सिराते मुस्तकीम पर। जहां आप रुकने लगेंगे ये आपको हौसला देगा, जहां आप थकने लगेंगे ये आपको एनर्जी देगा, जहां आप वापस पलटने लगेंगे ये आपके रास्ते में खड़ा हो जाएगा। जैसे मैं अक्सर कहती ना कि ये वो रस्सी है कि अगर आपने इसको पकड़ा हुआ है ना, तो आप कुएं में छलांग मार भी दें नफ्स के बहकावे में आके या शैतान के बहकावे में आके, ये आपको डूबने नहीं देगा अनटिल अनलेस कि आप इसको छोड़ दें, ये आपको फिर बाहर निकाल लें। हम सब की जिंदगियों के ये तजर्बे हैं कि इस सफर में कितनी दफा कदम जो हैं वो लुढ़के, कितनी दफा हम पलटे, लेकिन चूंकि इसका साथ रहा, डेली बेसिस पे इसको पढ़ते पढ़ाते रहे, डेली बेसिस पे कुरान का एक ताल्लुक अपने साथ रहा, तो फिर वापस पलटा। लेकिन अगर हम इस रस्सी को छोड़ देते हैं तो फिर हम रास्ता गुम कर बैठते हैं। कुरान करीम से हमारा ताल्लुक क्या होगा ये हमने डिफाइन करना है, और फिर हम इससे आगे जो है उस सफर में अपना कदम रखेंगे।
چلیں اب آپ مجھے بتائیے ہم میں سے ہر ایک کا گول کیا ہے, ہم کیوں قرآن پڑھنے لگے ہیں؟ جو لوگ نئے شامل ہوئے اگر وہ آنسر کریں تو آئی اپریشیٹ. اس لیے میں بتاؤں جی جی میم, اس لیے ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ ہمارے رضا ہو جائے, یعنی اور ایک وجہ یہ ہے کہ جی اللہ کا راضی کرنے کے لیے, اور ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی سے قرآن کے مطابق کرنی چاہیے. اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارنے کے پیچھے اللہ کی رضا ہی ہے. ٹھیک ہے, گڈ, ماشاء اللہ. جی عائشہ, چلے پروین آپ بتا دیں جلدی سے. السلام علیکم. جی اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے ایک تو پہلے پھر دوسرے نمبر پہ ہے کہ اپنا ہدایت کا راستہ اور اس کو رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور اس سے عمل کرنا, اور مطلب بہشت کی امنگ رکھنا کہ ہم بہشت میں جائیں گے, اس کی مضبوطی سے تھامے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم سب تو ہدایت ملے گی ہمیں, ہمارا دوست بن جائے گا قرآن پاک, ہمیں ہر سیدھا راستے پہ چلائے گا, دکھائے گا. اس لیے ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے اور اس کو جو ہے نا مضبوطی سے تھامنا ہے انشاءاللہ. چلیں دیبا آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا, پھر عائشہ عابد. جی, اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتے ہیں, تو اگر ہمیں قرآن ہی سمجھ نہیں آئی تو اٹ ول بی لائک اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں اور ہمیں وہ جو بول رہے ہیں ہمیں وہ سمجھ نہیں آ رہا. تو اٹ ول بی جسٹ لائک ڈو ڈفرینٹ لینگویجز میں انسان بات کرتے ہیں اور ایک ہی بات ایک کو سمجھ نہیں آ رہی. اس لیے یہ ہم پر لازمی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے اس کو سمجھ کر پڑھ کر پھر ہم اپنی لائف میں انکلکیٹ کریں اس چیز کو. گڈ, سیم لائک یہ بالکل ایسے ہی کہ ہم قرآن کے ذریعے قرآن کو سمجھیں گے تو ہم اپنے آپ کو چینج کر سکیں گے اللہ کی مرضی کے مطابق, جیسا اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں تبھی ہم اپنے آپ کو چینج کر سکیں گے. اس لیے ایٹ دا فرسٹ اسٹیپ اس کو سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر. جی عائشہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی میم, میں نے 20 سال پہلے قرآن کا ترجمہ پڑھا تھا, تو اس سے یہ تھا کہ میں نے یہ شعور حاصل کیا تھا کہ عربی کے جو الفاظ تھے وہ میرے ذہن میں مطلب مجھے آتا تھا ترجمہ, مزہ آتا تھا مجھے. لیکن اب میں نے اس لیے کلاس جوائن کیا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے اندر وہ چیزیں لاؤں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں اس کے مطابق اپنی میں زندگی گزاروں. گڈ, ماشاء اللہ. بالکل, اب اپنے آپ کو ہم نے ہدایت حاصل کرنی ہے. سیم لائک جو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, تو وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس میں ہدایت ہے, تو ہدایت ہمارا مقصد ہے. کوئی اور شیئر کرنا چاہے گا کچھ؟ جی آسیہ. ہاں جی. جی میم, یہ قرآن پاک پہلے میں نے پڑھا تو ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے اس کی سمجھ تو آنے لگی ہے, بٹ اب یہ جو روز کی کلاس لینا ہے نا, تو یہ مجھے جسٹ لائک ایسے لگتا ہے کہ مجھے انرجی مل رہی ہے. جیسے ہر کام کے لیے انسان کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے نا, تو اس طریقے سے نا یہ روزانہ کی کلاس جو ہے نا یہ انرجی دیتی ہے ہمیں نا آگے کام کرنے کے لیے. تو میں روز کی روز آپ کو پریپیئر کر دیتے ہیں سارے دن کے لیے کہ اب آپ ریڈی ہیں کسی بھی اس کے لیے امتحان کے لیے. جزاک اللہ. جی سوہا. جی اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے دیدار کے لیے. دوسرا یہ کہ اس کو جتنی بار بھی ہم لوگ سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں نا, زندگی ہمارے لیے آسان ہوتی چلی جاتی ہے. بالکل, اور سوہا نے بڑی پیاری بات کی, اللہ کے دیدار کے لیے. اللہ کے دیدار کے لیے. دیکھیں ہم سب کہتے ہیں نا ہمیں اللہ سے محبت ہے, تو وہ کیسی محبت ہے کہ ہم اللہ کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے, ہمارے اندر وہ شوق وہ تڑپ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھیں. ہماری سوچ وہاں تک جاتی نہیں ہے. تو یہ بہت خوبصورت بات ہے. یہ جو گول ہے نا کہ اللہ سے ملاقات کریں, اللہ کو دیکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کس کو دکھائیں گے اپنا دیدار, کس کو کریں گے؟ جو سپیریئر جنتی ہیں, جنت الفردوس اعلیٰ میں جو جنتی ہوں گے
اور اللہ تعالیٰ باقی جنتیوں پہ بھی رحم کریں گے، یہ اللہ نوز بیٹر. لیکن بہرحال جو میرے روایات سے ملتا ہے کہ جنت الفردوس اعلیٰ میں جو جنتی ہوں گے. تو گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہم بارک فی. جی، اور اب اس کے بعد تو میرا خیال ہے کوئی بات رہ نہیں جاتی. جی سفینہ، جی سفینہ مائک آن کر لیجئے. سفینہ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے لیکن آپ کا مائک آف ہے. اچھا ایک چھوٹی سی، جی 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 وعلیکم السلام. جی میں اپنی تجویز ٹھیک کرنے کے لیے، سکون کے لیے، کہ قرآن پڑھنے سے سکون ہوتا ہے، اگر نہ پڑھے تو ایسا لگتا ہے کوئی کام کیا ہی نہیں ہم نے. تو اس وجہ سے میں نے یہ بات شروع کی ہے. اس ایج میں بھی آ کے مجھے لگ رہا تھا غلطیاں ہیں بہت زیادہ جو ہم نے پیچھے نہیں سیکھی، تو اب سیکھنی چاہیے. گڈ، ماشاء اللہ، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اس چیز کو ریئلائز کریں کہ ہم نے قرآن کو درست طریقے سے پڑھنا ہے، اور پھر صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس سے سکون حاصل کرنا ہے. تو قرآن سے سکون صرف اگر ہم اس کی ریسیٹیشن سنتے ہیں نا تو بہت سکون ملتا ہے، لیکن جیسے ہی ریسیٹیشن بند ہوتی ہے نا تو اس کے تھوڑی دیر بعد جو ہے نا وہ جو وائبس ہوتی ہیں اس کی وہ ختم ہو جاتی ہیں. وہ جو مسلسل ایک تسکین ہے نا، جو مسلسل ایک سکینت ہے، وہ تبھی ملتی ہے جب ہم اس کے ساتھ اس کا ساتھ اور ہمارا ساتھ جو ہے نا وہ مستقل رہے. پہلے ہم اس کو پڑھیں، سنیں، پھر ہم سارا دن اس کے اوپر عمل کریں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر سکینت سارا دن ساتھ ساتھ چلتی ہے. الحمدللہ. چلیں جی میں بھی ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی. جس ہم نے جس کا کہا نا کہ سمندر ہے، قرآن ایک سمندر ہے اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق ہم نے اسے لینا ہے. تو ابھی ہم لوگ پڑھ ہی رہے ہیں، آپ کو تو یہ پتہ ہی ہے کہ لیکن ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ پیاس جو ہے نا وہ ختم نہیں ہونے میں آ رہی. وہ کہہ رہے ہیں اور تلاش ہو، اور سنیں اور سنیں. مطلب یہ جو لگن ہے نا انسان کی اپنی جو ذاتی ہوتی ہے نا، وہ اس سے پیار، اس سے محبت، اس سے اب اس کے ذریعے اللہ تک پہنچنا، اس سے مضبوط تعلق کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہے. میں بالکل. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی نورین. میں یہ کہوں گی کہ میں بھی جسٹ پہلے صرف اپنا قرآن درست کرنے کے لیے میں ادھر گئی تھی نا، تو میم نے مجھے کہا کہ آپ سورۃ القرآن میں مطلب اس وقت وہ آن لائن تھا تو میں بیمار ہو گئی، رہ گئی. یقین کریں کہ میں کہتی ہوں قرآن انزائٹی کا علاج ہے، ڈپریشن کا علاج ہے. دنیا کے ہر معاملے میں جو آپ کو گائیڈنس لوگوں کی طرف میں دیکھتی تھی، میں اس سے مشورہ لے لوں، شاید میں سابقہ بھی کمزور تھی، لیکن قرآن نے مجھے ایک ایسی انرجی دی، ایسی حکمت سکھاتا ہے قرآن کہ ہمارے سارے معاملے خود بخود جب اللہ کے اس پہ ہم دیکھتے ہیں نا احکامات پہ، تو یقین کریں انزائٹی، ڈپریشن، ہر معاملہ سب ہلکا ہو جاتا ہے. زندگی آسان کر دیتا ہے قرآن، اور آخرت بھی بنا دیتا ہے. بس جزاک اللہ. الحمدللہ. جی ام عاطف اور اس کے بعد بشرا کی بات لیتے ہیں، پھر میں اینڈنگ نوٹ آپ کو دیتی ہوں. جی میں کہتی ہوں کہ میں نے قرآن کا تلفظ زبردست صحیح کرنے کے لیے یہ قرآن جوائن کیا تھا. میں نے دور سے سمندر کو چھوا تھا، لیکن وہ سمندر اتنا گہرا ہے کہ اس کی گہرائی تک میں پہنچ ہی نہیں سکتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے سمندر کے نزدیک مجھے کر دیا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں ساتھ ساتھ سن رہی ہوں. عقل اتنی کام نہیں کرتی، مریض ہوں، تو یہ ہے کہ سنتی ضرور ہوں. اللہ تعالیٰ میری سیدھے راستے پہ مجھے لائے گا، اور انشاءاللہ میں بھی جنت کی امید رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جنت میں جگہ دے گا انشاءاللہ. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس اعلیٰ میں جمع کریں، کیونکہ ہم سب اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی اس کتاب کے توسط سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں. جی بشرا. السلام علیکم. میں نے جب یہ کلاس جوائن کی تھی تو میرا مطلب یہی تھا کہ مطلب ساری چیزیں ظاہر ٹھیک ہو جائیں، کہ قرآن پڑھنا بھی صحیح آئے اور اس سے ظاہر ہدایت بھی ہو اور مطلب اللہ بھی خوش ہو، جو ساری باتیں انکلوڈ کر کے نا وہی تھا مقصد. لیکن اب جب میں جب یہ کر رہی ہوں نا تو میرا دل چاہتا ہے میں زیادہ زیادہ جو پوائنٹ نوٹ کروں نا، وہ ان کو میرا زیادہ دل چاہتا ہے جو میری ڈیلی لائف میں اپلائی ہوتے ہیں، جن کو میں میری ذات سے جو ریلیٹڈ ہیں، جو میری پرابلم سے ریلیٹڈ ہیں، جن کو میں اپلائی کروں آج بھی، کل بھی، اس ویک میں، تو وہ الحمدللہ کہ وہ بہت زیادہ اس ہدایت میں آ جاتے ہیں. پھر
الحمدللہ. اور یہی مقصد اس کلاس کا پیٹرن بھی یہی ہے، ورنہ تفسیر تو آپ کو کہیں سے بھی میں پڑھا دوں، میں بھی سنا دوں، اور وہ سنانے کی آج کل میرا خیال ہے ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے اتنا، کیونکہ وہ تو آپ کو اویلیبل ہوتی ہیں بہت ساری. بالکل. اور وہ جو یونیورسل باتیں ہیں نا وہ لکھی مل جائیں گی آپ کو بہت جگہوں پہ کہ مطلب سورت کب نازل ہوئی، اس کی کیا کیا اس کے مطلب اس کا جو بیک گراؤنڈ کی چیزیں. لیکن وہ جو ہوتے ہیں نا عمل کے پوائنٹس، جو مطلب وہ آپ کو ہر ایک ظاہر سیم بھی نہیں ہوگا، جو آپ بتائیں گے وہ کوئی اور تو نہیں بتائے گا، ہر ایک کا وہ فرق ہوگا نا. تو وہ جو باتیں آپ کو کلک کرتی ہیں نا وہی دل چاہتا ہے ان کو میں زیادہ نوٹ کرتی ہوں. باقی چیزیں کچھ رہ بھی جائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ جو آج کل یا جب بھی آپ پڑھیں وہ آپ بس وہ کوئی اگر بھول جائے تو آپ نے نوٹ کی ہو تو پھر آپ اس کو اپلائی کریں ڈیلی لائف میں اپنے لیے، بچوں کے لیے. جب یہ قرآن شروع کیا تھا نا پڑھنا، تو بہت ساری چیزیں جیسے آپ لوگوں نے بتائی ماشاءاللہ ذہن میں تھیں، لیکن جو میرا سب سے زیادہ تھا نا، اچھا عروج کا پڑھ لیتے ہیں. عروج کہہ رہے ہیں کہ پہلے گول اپنی زندگی کی مشکلات کو کم کرنے کا تھا، اب جنت میں جانے کا شوق اور دوزخ سے بچنے کا ڈر اور اللہ پاک کا دیدار. ماشاءاللہ، اللہم بارک فیک. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو ایسے ہی خالص رکھیں. مجھے قرآن سے دوستی کرنی تھی، مجھے ایک دوست کی ضرورت تھی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارٹ آف لونلی نیس مجھے قرآن کی طرف لے کر گئی تھی. بہت ساری چیزیں ارد گرد، بہت ساری نعمتوں کے باوجود جو دل کی ایک وہ تھی نا تنہائی، دل کے اندر ایک جو بے چینی تھی. بے چینی، مجھے ڈپریشن نہیں تھا، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ الحمدللہ، لیکن مجھے ایک ایسا دوست چاہیے تھا جو مجھ سے بات کرے، جو میرے ذہن کو پڑھنے والا ہو، جو میرا بیسٹ فرینڈ ہو. تو مجھے قرآن سے وہ دوستی ملی اور قرآن میرا بیسٹ فرینڈ بن گیا. اب الحمدللہ جیسے جیسے اس کو ہر بار، اب الحمدللہ کتنی ہی دفعہ اس کو جو ہے وہ پڑھا چکی ہوں، گو تھرو کر چکی ہوں مختلف اس پر پلیٹ فارمز پر، تو ہر بار یہ تعلق جو ہے نا یہ مضبوط ہوتا چلا جاتا، ہر بار یہ مزید مضبوط ہوتا چلا جاتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس قرآن کو سمجھ سکیں، اور یہ نہ صرف یہ کہ دنیا میں ہمارا دوست ہے، یہ قبر میں بھی ہمارا ساتھی رہے گا. دنیا کے سارے دوست آپ کو چھوڑ دیں گے، جو مرضی آپ کا رشتہ ہے، کچھ بھی ہے اس سے، کتنا ہی بہترین تعلق ہے، وہ دوست ہو، وہ رشتہ دار ہو، وہ آپ کے ساتھ قبر میں کبھی نہیں جائے گا. لیکن قرآن جو آپ کا دوست ہے نا، یہ قبر میں بھی آپ کے ساتھ جاتا ہے، اور پھر جب قبر سے اٹھیں گے تب بھی یہ آپ کے ساتھ ہوگا، اور پھر جب آپ پل صراط پہ جائیں گے یہ تب بھی آپ کے ساتھ ہوگا، اور جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے یہ تب بھی آپ کے ساتھ ہوگا. یہ ایسا دوست ہے. لیکن دوستی کا حق ادا کرنا پڑے گا، پھر سنسیریٹی رکھنی پڑے گی قرآن کے ساتھ، قرآن کے ساتھ وفا کرنی پڑے گی، پھر اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس لیے اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا، ہدایت کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ہدایت عطا فرمائے. اور وہ ہدایت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ہدایت رشد اور ایک ہدایت توفیق. ہدایت رشد جو ہے یعنی جو سیدھے رستے کی طرف ہدایت ہے، وہ تو ہدی للناس سب کے لیے ہے. لیکن جو ہدایت توفیق ہے نا، یعنی جو علم ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی جو توفیق ہے، وہ صرف متقین کو ملتی ہے. یہاں پر ہدی للمتقین کا یہ معنی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہدایت توفیق کس کو ملے گی؟ جو اللہ کا ڈر دل میں رکھتا ہوگا، جو اللہ کی رضا کا طلبگار ہوگا، جو اس چیز کا عہد کر لے گا اپنے ساتھ کہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہی آخرت کی زندگی کو بہتر بنانا، آخرت میں جہنم کی آگ سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا ہے. اس کو اس قرآن کے مشورے سمجھ بھی آئیں گے اور پسند بھی آئیں گے اور وہ اس کے اوپر عمل بھی کر سکے. لیکن جس کی آنکھوں کے سامنے دنیاوی مقاصد ہوں گے، دنیا کو چمکانا، دنیا حاصل کرنا، لوگوں کی نظروں میں اپنی حیثیت بڑھانا، لوگوں کے اندر اپنا مقام بنانا، اس کو اس کی باتیں سمجھ نہیں آئیں گی. وہ پڑھے گا ضرور لیکن اس کے دل میں نہیں اتریں گی، اس کو سمجھ نہیں آئے گی اس کو کیسے کرنا ہے اور یہ کیوں کر ہو سکتا ہے.
جیسے بھی اگلے ہی پیج پہ آپ پڑھیں گے اگلی آیات میں کہ جب منافقین سے کہا جاتا تھا کہ تم ایمان لاؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، تم ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے باقی لوگ عام مسلمان ایمان لے کر آتے ہیں، تو وہ کیا کہتے؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ویسا ایمان لے کر آئیں جیسے یہ بیوقوف لوگ لے کر آئیں. ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ اس قربانی کے درجے پر نہ مال، نہ اولاد، نہ کچھ اور، نہ اپنی جان، نہ اپنا گھر، کچھ بھی عزیز نہیں رہتا انسان کو. اس کا غم و ہم صرف یہ بن جاتا ہے میرا رب مجھ سے راضی رہے. کیا بے وقوفی ابھی، نہ جنت دیکھی، نہ جہنم دیکھا، نہ رب کو ہی دیکھا. کس کے لیے وہ یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کو قربان کرتے ہیں؟ تو منافقوں کو مومن بے وقوف لگتے ہیں، لیکن قرآن کے نزدیک، اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں. سب سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں عزت کس کی ہے؟ اتقاکم، جو تم سے سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا، تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ وہ باعزت ہے. تو قرآن کی باتیں سمجھ اس کو آئیں گی جس کا گول جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے. ورنہ پڑھتے تو سبھی ہیں، صبح شام پڑھتے ہیں، حفاظ بھی ہوتے ہیں اور علماء بھی ہیں ماشاءاللہ، سبھی ہیں. لیکن آپ دیکھ لیں کہ پھر ان میں سے کتنے پرسنٹ ہیں جو چلتے پھرتے قرآن نظر آتے ہیں، ان میں سے کتنے ہیں جن کا جو گول ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے صرف. تو اس کے جو اسرار ہیں نا، اس کے جو راز ہیں، یہ جو آپ کا بہترین دوست ہے نا جو آپ سے راز و نیاز کرتا ہے، یہ سمجھ تبھی آتی ہے جب انسان کی نگاہوں کے سامنے اس کی آخرت کی کامیابی ہوتی، ورنہ نہیں سمجھ آتی باتیں. ورنہ سمجھ ہی نہیں آتی اب سود سے کیسے بچیں جی، سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس طرح سے ہم جو حقوق و فرائض ہیں وہ کیسے ادا کریں، وصیت ایسے کیسے کریں، یہ کیسے کریں، ویسے وہ کیسے کریں، معاف کیسے کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا معاف کر دو، زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھی بات ہے. بدلہ لے لو ٹھیک ہے، یو آر الاؤڈ، لیکن معاف کر دو بہتر ہے. کیسے بہتر ہے؟ وہ باتیں سمجھ ہی تب آئیں گی جب انسان کی نظر جو ہے نا وہ آخرت پر ہوگی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ دنیا میں معاف کر دینا اور آخرت کی معافی خرید لینا زیادہ نفع بخش سودا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی تقویٰ کے اس معیار پہ پہنچے اور ہم بھی قرآن کریم سے ہدایت حاصل کریں اور اس پر پھر آگے سے آگے اوپر سے اوپر درجات چڑھتے چلے جائیں. نہ صرف ہم بلکہ ہماری اولادیں، ہماری نسلیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نسلوں کو قرآن کے اس زیور سے آراستہ کریں اور ہم سب کے دلوں کی بہار بنا دیں، اس کو ہمارے سینوں کا نور بنا دیں، ہماری قبروں کی روشنی بنا دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کو ہمارے دن رات کا ساتھی بنا دیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کے اندر مشغول رکھے. ہمارے